بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، شاگردوں کو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک لیکچرز کی ایک نئی سیریز شروع کی تھی جس کا نام تھا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی سافٹ ویئر بنانا ہو، کوئی بھی ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر بنانا ہو، یا آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہو، یا کوئی بھی آپ نے پروجیکٹ کرنا ہو کمپیوٹر سائنس کا، تو اس میں کون کون سے سٹیپس لینے لازمی ہیں، کون کون سے سٹیپس کو، کون کون سے مدارج کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیکچر کے بارے میں ہم نے تقریباً میرا خیال چوتھا ویڈیو ہے آج، ہم نے 2-3 ویڈیوز کے پیچھے کر چکے ہیں۔ تو چلنے سے پہلے یہ میرا چینل ہے عدنان آن لائن کلاس .net، اس پہ آپ مختلف قسم کے ٹیوٹوریلز کی ویڈیوز جو کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی بھی کمپیوٹر سائنس کے ٹپس ہیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جی کوڈنگ کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں آپ نے بیسک ریکوائرمنٹس پڑھی، یہ سب سے پہلی رپورٹ تھی۔ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ریکوائرمنٹ کو گیدر کرنا ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ دیکھنی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ یہ ہم نے پہلا لیکچر اس کے بارے میں کلیئر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے انالیسس پڑھا تھا، تجزیہ پڑھا تھا کہ بھی آپ نے بہت بڑا پروجیکٹ کرنا ہے، سافٹ ویئر بنانا ہے، تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، اسمالر پارٹس میں تقسیم کریں۔ اس کے بعد تقسیم کرنے کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ڈیولپر، ڈیزائنر، ٹیسٹرز وغیرہ، ٹھیک ہے، جتنے بھی پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے جب بھی وہ اپنا کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انالیسس کے بارے میں پڑھا، انالیسس کے پھر ہم نے 4 تقریباً ٹائپس پڑھے تھے، سٹیپس پڑھے تھے کہ بھئی اس میں آبجیکٹو کا خیال رکھنا چاہیے، کرائٹیریا دیکھنا چاہیے، ریویو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد اپروول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے ڈیزائن پڑھا تھا، سافٹ ویئر کا ڈیزائن۔ تو یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ کریں گے اس میں یہ فیز جو ہے ڈیزائننگ کا فیز، یہ بھی ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے، جس میں آپ انالیٹکس یا انالیسس کا کام بھی جو ہوتا ہے بندہ وہ بھی کام کرے گا، اس میں ڈیزائنر کا بھی کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ ڈیزائنر اور انالیٹک دونوں جو ہیں یہ مل کر کام کریں گے ڈیزائننگ کا۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ایک سسٹم انالیسٹ ہوتا ہے، ایک جو لاجیکل ڈیزائننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فزیکل جو ڈیزائننگ کرے گا اسے ڈیزائنر کہتے ہیں۔ تو یہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں پر یہ کام ہوتا ہے، صحیح ہے۔ فرنٹ اینڈ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو بتایا دیا تھا فرنٹ اینڈ ہے، تو جو پیچھے سے کام ہوتا ہے وہ بیک اینڈ ہے۔ تو ڈیزائن بھی ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا تھا۔ آج کے ٹاپک میں، آج کے اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں جی کوڈنگ کے بارے میں۔ کوڈنگ جیسے کہ آپ کو شکل سے نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، کوڈنگ یعنی کہ کی بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ٹائپنگ کرتا ہوا ایک شخص نظر آ رہا ہے، یہ کوڈنگ کر رہا ہے۔ جب بھی آپ سافٹ ویئر بنائیں گے، کوئی پروجیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو لازمی طور پر آپ نے کچھ لکھنا تو ہوگا۔ تو لکھنا ہوگا تو کس چیز میں لکھیں گے؟ ظاہر بات ہے وہ کوئی کمپیوٹر سائنس کی لینگویج ہوگی، یا کوئی ڈیٹا بیس کی لینگویج ہوگی، یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جس میں آپ کچھ لکھا کریں گے، تو اٹ از کالڈ کوڈنگ۔ تو یاد رکھیں جی، کوڈنگ جو ہے نا یہ بھی لاجیکل پارٹ ہے ڈیولپمنٹ کا۔ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں اس کا ایک لاجیکل پارٹ ہے، فزیکل نہیں ہے، لاجیکل ہے، مطلب آپ لکھیں گے اور کمپیوٹر میں جائے گا وہ کام، نظر نہیں آ رہا ہوگا، آپ لکھیں گے پیچھے، اٹ از کالڈ لاجیکل۔ اس فیز میں مختلف قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، یاد رکھنا ایک اکیلے بندے کا کام کوڈنگ نہیں ہوتا، یا ٹھیک ہے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ کا کوڈنگ کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی پروگرامنگ کی کوڈنگ کرے گا، کوئی ڈیٹا بیس کی کوڈنگ کرے گا۔ تو مختلف قسم کے برینز ہوتے ہیں، دماغ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فائنل کام ہمارا سامنے آ جاتا ہے سافٹ ویئر کی شکل میں۔ تو یاد رکھیں کوڈنگ کا جو بیسک مقصد ہے وہ پروگرامرز ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کوڈنگ جو کام کریں گے ان لوگوں کو کہیں گے پروگرامرز۔ ایک پروگرامر نہیں ہوتا، بہت سے پروگرامر مل کر یہ کام کرتے ہیں، اور جب وہ کام ہو جائے تو ظاہر بات ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ہمیں سافٹ ویئر کی شکل میں ملتا ہے۔ تو کوڈنگ مختلف سافٹ ویئر میں آپ کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں نظر آ رہا ہے آپ کے C++ میں بھی کر سکتے ہیں، جاوا میں بھی کر سکتے ہیں، C# میں بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح ویژول بیسک میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ موبائل اپلیکیشن بنا رہے ہیں، موبائل کا کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، تو ادھر بھی آپ اینڈرائڈ میں کر سکتے ہیں یہ کام، ٹھیک ہے۔ اینڈرائڈ کے مختلف قسم کی کوڈنگ کے سافٹ ویئرز ہیں، وہاں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ
ڈیسک ٹاپ کا کوئی کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر کا کر رہے ہیں، تو آپ یہ لینگویج استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی لینگویجز ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا، میں نے ویب سائٹ کو آپ کو سامنے میں نے رکھی ہوئی ایک ویب سائٹ کہ آپ کو ذہن میں رہے کہ وہ ویب سائٹ ہے، فرسٹ کے میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، یہ ایک ویب سائٹ ہے میری، ٹھیک ہے، bestcooler.com کے نام سے، صحیح ہے۔ اس میں میں نے بتایا تھا، آپ کوئی دیکھنا چاہے کہ یار یہ بڑی اچھی ویب سائٹ، آپ نے پروجیکٹ کر لیا، ایک قسم کا سافٹ ویئر آپ نے بنا تو لیا، لیکن یار اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہوا ہے، اس کی کوڈنگ کیا ہے، اس کی کوڈنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ویب سائٹ دیکھیں نا، اس کے رائٹ کلک کریں، ٹھیک ہے، رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ اس میں آ جائیں ویو سورس، پیج سورس، اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو ویب پیج کا یہ جو فرنٹ پیج آ رہا تھا، ہوم پیج اسے کہتے ہیں، اس کا کوڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے کوڈنگ کا سلسلہ سامنے آئے گا، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوڈنگ کو۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کوڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ HTML کی کوڈنگ ہے، آپ نے پڑھ رہے ہوں گے ویب ڈیولپمنٹ یا ای کامرس سے کچھ کورس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کچھ کوڈنگ پڑھی ہوگی، HTML اسکرپٹ پڑھی ہوگی، لنک کا کوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، امیج کا کوڈ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لنک ہے، اسٹائل ہے، لیکن یار اس کو کون کرے، یہ کون کرے گا، کہ اس کا کتنا دماغ ہوگا کہ یہ لکھنے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ یہ کوڈنگ آج کل کوئی کرتا نہیں ہے، آج کل ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، ایسے ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کے ذریعے یہ آپ آسانی سے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں آن لائن، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، فرض کیا یہ میرا ایک سی پینل ہے، میرا مطلب ایک سافٹ ویئر ہے قسم کا آن لائن۔ دیکھیں آپ اگر ویب سائٹ کی کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، ویب سائٹ کا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں مختلف قسم کے ٹولز ہیں جس میں آپ ورڈ پریس پہ اپنا کام کر سکتے ہیں، پریسٹا شاپ میں کر سکتے ہیں، جوملا پہ کر سکتے ہیں، اسی طرح بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے مختلف ٹولز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ڈیٹا بیس کا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوریکل ہے، ورڈ پریس ہے، ٹھیک ہے، اوریکل ہے، اوریکل کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنا ایکسیس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس قسم کے بہت سے سافٹ ویئر ٹولز آپ کو مل جائیں گے جو آپ اپنا سافٹ ویئر وغیرہ بنا کر اپنے پروجیکٹ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل HTML کے کورس کوئی خاص سیکھ تو لیں، آپ آسانی کے لیے اپنے سیکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن کرے کون اس کو، اتنا زیادہ کوڈنگ کس کو یاد ہوگی، کون کرے گا۔ تو آج کل ایسے ٹولز آ چکے ہیں جس کے ذریعے سے آپ آرام سے اپنی کوڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے وہ تھا کوڈنگ کے بارے میں۔ کوڈنگ تھوڑی بہت تو لازمی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں فرض سے کوئی آپ کو یہ لینگویج بتائے یہ، تو آپ کو کچھ پتا ہونا چاہیے، آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ میٹا ٹیگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل ہوتا ہے، ٹائٹل کا ٹیگ ہے، صحیح ہے، یہ امیج کا ٹیگ ہے، کس لیے یوز ہوتا ہے، یہ ضرور آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے موٹے ٹیگ جو ہیں لازماً آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ نے آن لائن کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کا کوئی مسئلہ آ جائے، بہت زیادہ لنک خراب ہو جائے تو آپ اندر جا کے کچھ چینجز وغیرہ کر سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے پڑھا جی کوڈنگ کے بارے میں۔ کوڈنگ ہمارا ٹاپک تھا آج کا، جس میں ہم سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں ایک پروسیس کا نام ہے، یہ آپ یاد رکھنا، ڈیزائننگ کے بعد جو کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کوڈنگ کا کام۔ اصل کام یہی ہوتا ہے جہاں آپ پروگرامرز اپنا کام کرتے ہیں، کسی لینگویج میں کریں گے، کسی ڈیٹا بیس لینگویج میں کریں گے، کوئی چیز ٹول میں کریں گے، کوئی سافٹ ویئر استعمال کریں گے، تو وہاں جو کام ہوگا اٹ از کالڈ کوڈنگ۔ تو ایک دماغ نہیں ہوتا، ایک لوگ نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ کام کریں گے، جب یہ اچھا پروجیکٹ آپ کا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ٹاپک کو یاد رکھیں، اٹ از کالڈ کوڈنگ۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے اگلے لیکچر میں اس سے اگلا جو سٹیپ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دعا میں یاد رکھیے، ویڈیو سے ضرور شیئر کیجیے اور چینل adnanonlineclass.net کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اور دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ انشاءاللہ پھر دوسرے ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔